پاکستان نے معاشی محاذ پر عام کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ مہنگائی کی شرح اب سنگل ڈیجٹ میں آ چکی۔ معاشی استحکام، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری، افراط زر میں کمی، پالیسی ریٹ میں کمی اس کا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا موجودہ زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں فچ، S&P اور موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی۔ بولے گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی GDP میں 3% اضافہ ہوا، رواں سال 4% سے زائد کی ترقی کا ہدف تھا۔ سیلاب کے باعث اس میں کچھ کمی کا امکان ہے۔ امید ہے رواں مالی سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا تکنیکی وفد کابل پہنچ گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وفد کا دورہ حالیہ پاک افغان کشیدگی سے قبل طے شدہ تھا۔ پاکستانی وفد وزارت داخلہ، متعلقہ حکام اور ٹیکنیکل ٹیم پر مشتمل ہے۔ وفد کی افغان طالبان حکام سے ملاقاتیں طے شدہ نہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دورے کا حالیہ پاک افغان جھڑپوں، تنازعوں اور عبوری جنگ بندی یا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ وفد کا بیشتر کام کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ہے۔ وفد پاکستانی سفارت خانے میں ویزا نظام میں اصلاحات کا جائزہ لے گا۔ پاک افغان جنگ بندی کے بعد 10 روز سے بند تجارتی گزرگاہیں جلد کھلنے کا امکان۔ چمن میں پاک افغان بارڈر باب دوستی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند ہے۔ اسپن بولدک میں پھنسی 500 سے زائد خالی پاکستانی گاڑیوں کی واپسی ہو گئی۔ کسٹمز حکام کے مطابق آج سے صرف افغانستان جانے والی خالی پاکستانی گاڑیوں کی واپسی کی اجازت ہوگی۔ بندش سے دونوں طرف ویزا، پاسپورٹ ٹریولنگ کرنے والوں کی بڑی تعداد پھنسی ہوئی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 2000 سے زائد افغان باشندوں کو افغانستان بھجوا دیا گیا۔ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، ٹرمپ نے مودی کو خبردار کر دیا۔ اوول آفس میں دیوالی کی تقریب میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کے بھارتی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں، بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ ایک سوال پر بولے محصولات کے بغیر امریکی معیشت گر جائے گی۔ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان امن و استحکام کا خواہاں ہے، مگر ملک کی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ 17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکت سے خطاب میں کہا بھارتی پراکسیز عوام دشمن اور ترقی مخالف ایجنڈے کی تشہیر کرتی ہیں۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج عوام دشمن و ترقی دشمن ایجنڈے پر کار فرما ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بلوچستان میں پاکستان کا فخر ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بلوچستان کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ نوجوانوں کے کردار کو اجاگر کرنا اور بااختیار بنانا دیر پا ترقی کے لیے ناگزیر قرار۔ مدارس و مساجد کے امور میں حکومت کوئی دخل نہیں دے گی۔ فوکل پرسن فریقین کے درمیان رابطے کے لیے ہر وقت موجود ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں مفتی منیب الرحمان سے ملاقات۔ ماضی قریب میں رونما ہونے والے واقعات پر تفصیلی گفتگو۔ علماء کرام نے مختلف مسائل کے بارے میں اپنا موقف پیش کیا۔ وزیر داخلہ کی علماء کرام کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ صوبائی وزیر شجیل انعام میمن اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو سوشل میڈیا پر میڈیا سیکیورٹی تھریٹ۔ اسلام آباد TLP سوشل میڈیا ٹیم کا اہم رہنما گلگت سے گرفتار۔ ملزم شناخت پریڈ کے لیے اڈیالہ جیل منتقل۔ مزید تحقیقات جاری۔ ملزم زعفران نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف سوشل میڈیا پر سنگین الفاظ استعمال کیے تھے۔ سہیل
بزدار لگایا گیا ہے. کم عقل اور بچگانہ سوچ والا بندہ لگایا جائے جس کو قومی مفاد اور اپنی ذمہ داری جو اس نے حلف اٹھایا ہے اس کی بجائے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور اپنے بانی کو خوش کرنے کے لیے بیانات اور اس طرح کے ڈرامے کرے. خیبر پختونخوا میں سوچ سمجھ کر سہیل بزدار کو لگایا گیا. وزیر اعلیٰ بدلتے بدلتے تھک جاؤ گے لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا پی ٹی آئی کو پیغام. کہا 10-10 کروڑ کی جدید بلٹ پروف گاڑیاں وفاق کو واپس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑنی؟ کیا آپ کا مقصد پولیس افسران کو نہتھا کر کے میدان میں اتارنا ہے؟ پاکستان ٹی ایل پی جیسی جماعت کی منفی سرگرمیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک طرف افغانستان پاکستان پر حملہ کر رہا تھا، دوسری طرف ٹی ایل پی کے دہشت گرد پولیس پر گولیاں برسا رہے تھے. دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. نیشنل ایکشن پلان میں درج ہے صوبوں کی استعداد بڑھائی جائے گی. وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کے پی کو بہترین گاڑیاں فراہم کرے. بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم کے اجلاس میں عدم شرکت کو ایشو نہ بنانا چاہیے. پارٹی نے کے پی میں مختصر کابینہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. بانی سے ملاقات نہ ہوئی تو وزیر اعلیٰ مختصر کابینہ تشکیل دیں گے. کابینہ میں توسیع کے بعد بھی بانی سے اجازت لی جائے گی. وزیر اعلیٰ خود دیکھیں گے کہ کون زیادہ اہل ہے. This was very clearly, spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. That this is something which everything hinges on this one clause. پاک افغان جنگ بندی معاہدے میں وقت کی حد مقرر نہیں ہے. خلاف ورزی نہ ہونے تک معاہدہ برقرار رہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان پر واضح کر دیا. کہا افغانستان سے حملہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا. افغانستان کو بتایا ہے کہ سب کچھ صرف ایک شق پر منحصر ہے. افغانستان سے کوئی در اندازی نہیں ہوگی. ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر کوئی سہولت نہیں ملے گی. آزاد کشمیر میں سیاسی بھونچال. نون لیگ کا آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان. نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے کہا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے, کسی غیر فطری حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو ان کا جمہوری حق ہے. وفاقی وزیر امیر مقام کی زیر صدارت آزاد کشمیر سے متعلق عمل درآمد اور نگراں کمیٹی کا پہلا اجلاس. ایکشن کمیٹی سے معاہدے کا جائزہ. کمیٹی کے متعلق محکموں کو معاہدے پر عمل درآمد کی ہدایت جاری. وفاقی وزیر نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پھر تاخیر کا شکار. دسمبر سے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا شیڈول واپس. الیکشن کمیشن کی پنجاب حکومت کو حلقہ بندیوں کے لیے 4 ہفتے کی مہلت. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس. ترجمان کے مطابق 4 ہفتے کے وقت میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا. حلقہ بندیاں نہ ہوئیں تو مسئلے کو ریگولر سماعت کے لیے مقرر کر کے فیصلہ کیا جائے گا. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلہ. شدت 5.3 ریکارڈ. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 234 کلومیٹر جبکہ مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا. اسلام آباد, راولپنڈی, سرگودا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. پشاور, سوات, دیر, مالاکنڈ, ہنگو, سوابی, چترال, خیبر, لنڈی کوتل, شانگلہ میں بھی زلزلے سے لوگوں میں خوف راز پھیل گیا. آزاد کشمیر کے علاقوں میں سماہنی, بھمبر اور گردنواہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے جاری. مغربی کنارے میں اسرائیل کا فوجی آپریشن. فلسطینیوں کو گھر خالی کرنے کا حکم. غزہ میں 24 گھنٹوں میں مزید 13 فلسطینی شہید.
जंग बंदी मुआहदे के बाद शहीद किए जाने वाले अफराद की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। मुख्तलिफ अस्पतालों में मजीद 57 फ़लस्तीनियों की लाशें लाई गईं। शोधा की तादाद 68,229 हो गई। गजा में लाशों के अंबार लग गए। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म, इमदाद ताहाल बंद। फ्रांसीसी सदर का रफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें लौटा दी। इसराइली फ़ौज ने रेड क्रॉस से यरगमालियों की लाशें वसूल करने की तस्दीक कर दी। लाशों को फोरेंसिक मेडिसिन के नेशनल इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया, जहां शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक हलाक 28 मुग़वियों में से 15 की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। अमरीका की दरख्वास्त पर बरतानी फौजी गजा अमन मनसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात। बरतानी फौज के सीनियर कमांडर और महदूद तादाद में फौजियों को अमरीका की दरख्वास्त पर इसराइल भेजा गया। बरतानी वजीर दिफा जॉन हेली ने तकरीब से खिताब में कहा, बरतानी फोर्सेस खुसूसी महारत और तजुर्बे के जरिए खित्ते में देर पा अमन के क़याम में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मिस्र, कतर, तुर्किया और अरब अमारात के फौजियों में भी तैनात किए जाने का इम्कान है। विमेंस वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट से बाहर। कोलंबो में खेले गए इवेंट के 22वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान को 150 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को 20 ओवर में 234 रन का हदफ मिला। ग्रीन शर्ट्स 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 83 रन ही बना सकी। वर्ल्ड कप का 30वां मैच आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान इंदौर में खेला जाएगा। सनाए ताकाइची जापान की नई वज़ीर आज़म मुंतखब। ताकाइची पहली खातून हैं जो जापान की वज़ीर आज़म बनी। सनाए ताकाइची को 465 अरकान पार्लियामेंट से 237 ने वोट दिया। What's your emergency? You just send the police. और थ्रिल और खौफ से भरपूर हॉलीवुड फिल्म प्री मेट का ट्रेलर जारी। आइंदा साल 9 जनवरी को रिलीज की जाएगी।